بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 11 ہے، جس کا عنوان ہے مختلف فقہی مذاہب کا تفصیلی تعارف۔ نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا تعارف تفصیلی دیکھا تھا اور ان کی فقہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور ایسے ہی ہم نے ابن جریر طبری رحمہ اللہ کا تعارف تفصیلاً دیکھا تھا۔ آج کے اس سبق میں یعنی سبق نمبر 11 میں ہم امام زید بن علی رحمہ اللہ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ کا مکمل تعارف پڑھیں گے اور ان کی فقہ اور ان کے اجتہادات، ان کے فتاویٰ پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم امام زید بن علی رحمہ اللہ کا تعارف دیکھتے ہیں اور ان کی فقہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان کا نام و نسب دیکھتے ہیں۔ نام ان کا زید تھا اور ان کے والد کا نام علی تھا۔ ان کا نسب نامہ یوں بنتا ہے: زید بن علی بن حسین بن علی بن ابو طالب، یعنی یہ حضرت زید رحمہ اللہ جو تھے یہ علی کے بیٹے تھے، یعنی امام زین العابدین رحمہ اللہ کے بیٹے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے تھے۔ اب ہم ان کی ولادت اور پیدائش کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ان کی پیدائش جو ہے 75 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کے اندر ہوئی۔ اب ہم حضرت امام زید اور ان کی فقہ کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت زید رحمہ اللہ کے ماننے والے لوگوں کو زیدیہ کہا جاتا ہے۔ یہ زیدیہ اہل تشیع کا ایک فرقہ ہے جس میں حضرت امام سجاد یعنی آخری امام جو ہیں ان کی امامت تک اثنا عشریہ اہل تشیع کا اتفاق پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ زیدیہ فرقہ جو ہے یہ اہل تشیع کا ہی ایک فرقہ ہے۔ یہ زین العابدین کے اصل میں 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا امام باقر اور دوسرے کا نام تھا امام زید۔ تو زین العابدین کے دوسرے بیٹے کی امامت کے قائل جو لوگ ہیں ان کو زیدیہ کہا جاتا ہے۔ یہ امام باقر صادق رحمہ اللہ کی امامت کے قائل نہیں، بلکہ ان کے بھائی امام زید کی امامت کے قائل ہیں، تو اس وجہ سے ان کو زیدیہ کہا جاتا ہے۔ ویسے البتہ یہ اثنا عشریہ کا ایک فرقہ ہے اور آخری امام تک ان سب کا اتفاق پایا جاتا ہے، لیکن یہ امام باقر صادق کا انکار کرتے ہیں اور ان کے بھائی امام زید کی امامت کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آگے چل کر ہم پڑھتے ہیں۔ اہل تشیع کے جتنے بھی فرقے ہیں ان میں زیدیہ فرقہ جو ہے یہ اہل سنت والجماعت کے زیادہ قریب ہے، ان کے ساتھ اس کی مطابقت زیادہ ہے۔ یہ فرقہ اپنی نسبت زید بن علی بن حسین بن علی کی طرف کرتا ہے اور ان کے عقیدے کے مطابق ائمہ جو ہوتے ہیں، امام جو ہیں، وہ عام انسانی ہوتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ اور یہ جو زیدیہ فرقہ ہے یہ اہل سنت والجماعت کے زیادہ قریب اس لیے ہے کہ یہ فرقہ صحابہ کرام کو برا بھلا نہیں کہتا، ان کی تکفیر نہیں کرتا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ امامت کے اور خلیفہ بننے کے زیادہ حقدار تھے، لیکن انہوں نے اپنی خلافت سے دستبرداری اختیار کی اور باقی تینوں ائمہ کی بیعت کی۔ تو جب انہوں نے حضرت علی نے بیعت کر لی تو لہٰذا اب ان تینوں خلفاء کی جو خلافت ہے، ان کی جو امامت ہے وہ درست ہوگی اور حق ہوگی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امامت پر، ان کی خلافت پر راضی ہو گئے تھے۔ اور ان کا ماننا ہے کہ جو معصوم شخصیت ہوتی ہے وہ کسی بھی خطا، کسی بھی غلطی، کسی بھی باطل چیز پر راضی نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی خلافت پر راضی ہو گئے تھے۔ جب راضی ہو گئے تو پھر یہ ٹھیک ہے ان کی امامت۔ اور ان کا ایک عقیدہ زیدیہ فرقہ کا یہ بھی ہے دوسرے اہل تشیع کے فرقوں سے ہٹ کر، اور اسی وجہ سے یہ اہل سنت والجماعت کے زیادہ قریب ہیں، کہ یہ زیدی جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ پنجتن پاک کے علاوہ کوئی بھی امام معصوم نہیں ہے، یعنی جو 5 جسم ہیں جن کو یہ پاک شمار کرتے ہیں اور وہ تو صرف معصوم ہیں، ان کے علاوہ باقی جتنے ائمہ ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، کیونکہ ان پنجتن پاک کے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی پاکی بیان فرما دی ہے۔ اسی طریقے سے ان کے اور بھی بہت سے عقائد ہیں جو اہل سنت والجماعت سے مطابقت رکھتے ہیں، جیسے یہ فرقہ جو ہے زیدیہ، یہ صحابہ کرام پر تبرہ کو جائز نہیں سمجھتا، ایسے ہی تقیہ کا یہ قائل نہیں ہے، اور ایسے ہی یہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا نام احترام سے لیتے ہیں اور ان کے کفر کے قائل نہیں ہے، اور ایسے ہی وضو کے اندر یہ اہل سنت والجماعت کی طرح پاؤں دھونے کے قائل ہیں، مسح کے قائل نہیں ہے، اور ایسے ہی یہ اثنا عشری جتنے بھی باقی فرقے ہیں ان کی طرح نماز میں قنوت نہیں پڑھتے اور اپنے ساتھ سجدہ گاہ بھی نہیں رکھتے، ایک چھوٹی سی ٹکیا جو ہے وہ اپنے ساتھ یہ نہیں رکھتے۔ اسی طریقے سے نماز میں جب سلام پھیرتے ہیں تو اہل سنت والجماعت کی طرح سلام پھیرتے ہیں، اور نکاح متع کو یہ حرام سمجھتے ہیں، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں بھی یہی عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ مشہور عالم دین علامہ شوکانی رحمہ اللہ بھی شروع میں زیدی مذہب سے ہی تعلق رکھتے تھے، لیکن بعد میں چونکہ اس کے اندر کچھ خامیاں تھیں تو بعد میں اس مذہب کے مصلحین کے اندر آپ کا شمار ہونے لگا۔ تو آپ رحمہ اللہ کی جو سب سے بڑی تحریک تھی وہ ہشام بن عبد الملک کے خلاف قیام تھا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے حضرت زید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، چونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ بنو امیہ بنو فاطمہ پر بہت سے مظالم ڈھا رہے ہیں، اہل کوفہ نے بھی آپ رحمہ اللہ کو دعوت دی، تو اس طریقے سے حضرت زید رحمہ اللہ جو تھے وہ ہشام بن عبد الملک کے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور آپ کوفہ اور بصرہ میں خفیہ طور پر عوام کو اپنی بیعت کی طرف دعوت دیتے رہے، اور اس مدت کے اندر بہت سے کوفیوں نے، ایک بہت بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اہل تشیع نے اپنی امامت کو زندہ تو رکھا لیکن خفیہ طریقے تھے، اور یہ چاہتے ہوئے کہ اب کسی سے لڑائی جھگڑا کیے بغیر ہم اپنی امامت کو زندہ رکھیں گے۔ تو حضرت زید رحمہ اللہ واحد شخصیت ہیں جو بنو امیہ کے مظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اسی وجہ سے بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو پھر 122 ہجری کے اندر یہ ہشام بن عبد الملک کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ تو 2 روز تک حضرت زید کی جو مختصر سی فوج تھی وہ اموی سپاہیوں کے خلاف جنگ کرتی رہی، لیکن آخرکار زید رحمہ اللہ کی پیشانی پر ایک تیر آ کر لگا، جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے۔ اب ہم ان کی تصانیف کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان کی پہلی تصنیف المجموع فی الفقہ، اس کے بارے میں ہم مختصراً پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور دوسری ان کی کتاب ہے مسند امام زید رحمہ اللہ۔ تو آپ رحمہ اللہ کی جو شہادت تھی وہ اموی فوج کے ایک تیر لگنے سے ہوئی تھی۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کے ساتھیوں نے آپ رحمہ اللہ کو خفیہ طور پر دفن کر دیا، لیکن دشمنوں کو اس کی خبر ہو گئی تھی۔ امی فوج نے حضرت زید رحمہ اللہ کا جنازہ نکالا اور سر کو تن سے جدا کر کے اسے شام میں ہشام بن عبد الملک بادشاہ اور حکمران کے پاس بھیج دیا۔ اس نے آپ کے بدن کو سولی پر لٹکا دیا تھا۔ تو اس طریقے سے آپ کے بدن کے ساتھ ظلم و زیادتی کی اور آپ کو عبرت کا اور ظلمت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ تو اس طریقے سے 122 ہجری کے اندر آپ رحمہ اللہ کی شہادت ہوئی۔ تو آپ رحمہ اللہ کی جو فقہ تھی، آپ کے جو اجتہادات اور آپ کے جو فتاوی تھے وہ کچھ جگہوں پر آج بھی موجود ہیں، اور کچھ اثنا عشری شیعہ جو ہیں، زیدیہ لوگ جو ہیں، وہ ان کے فقہ پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں امام اوزاعی رحمہ اللہ کے تعارف پر اور ان کی فقہی اجتہادات پر۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے نام و نسب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کا نام عبد الرحمن تھا، آپ کے والد کا نام عمر تھا اور آپ کی کنیت ابو عمر تھی۔ وفیات الاعیان میں ابن خلقان رحمہ اللہ نے آپ کا نام عبد الرحمن، آپ کے والد کا نام عمر اور آپ کی کنیت ابو عمر ذکر کی ہے۔ آپ رحمہ اللہ کی جو ولادت ہے وہ 88 ہجری کے اندر بعلہ بکہ شہر کے اندر ہوئی ہے۔ وفیات الاعیان کے اندر ابن خلقان رحمہ اللہ نے آپ کی پیدائش کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ آپ 88 ہجری میں بعلہ بکہ شہر کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور ایک مرجو قول بھی 73 ہجری کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ راجح نہیں ہے۔ راجح یہی ہے کہ آپ کی پیدائش 88 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ اب ہم آپ کے بچپن اور آپ کی تعلیم و تربیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ اپنی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد اپنے شہر سے ہجرت کر کے بیروت آ گئے اپنی والدہ کے ساتھ۔ آپ کو اوزاعی اس لیے کہا جاتا ہے
کہ آپ کا جو نسبی تعلق تھا وہ یمن کے قبیلے بنو ہمدان سے تھا، مگر آپ کا خاندان وہاں سے وطن کو چھوڑ کر شام آ گیا تھا اور یہاں دمشق کے قریب ایک بستی جس کا نام تھا اوزاع، وہاں پر رہنے لگا، تو اس بستی کی طرف آپ کی نسبت کرتے ہوئے آپ کو اوزاعی کہا جاتا ہے۔ آپ کے جو ہم عصر علماء اور مجتہدین اور فقہا تھے ان میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ وغیرہ تھے، یہ آپ کے ہم عصر علماء میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کا شمار جو ہے وہ ائمہ تابعین میں ہوتا ہے، یعنی آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے اور کبار تابعین کے اندر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دوسری صدی ہجری کے اندر فقہ اور حدیث کے جو مکاتب فکر پیدا ہوئے تھے ان میں سے ایک کے بانی یہ حضرت امام اوزاعی رحمہ اللہ بھی تھے۔ انہوں نے تقریباً پوری زندگی شام کے اندر گزاری تھی اور زیادہ تر یہیں پر رہے تھے، اسی وجہ سے اس کے مسلک کو ماننے والے ان کے مسلک کے پیروکار زیادہ تر شام کے اندر ہی تھے، چونکہ شام جو تھا وہ امی حکومت کا ایک بڑا مرکز تھا اور سیاسی مرکز تھا، اور اسی وجہ سے امام اوزاعی رحمہ اللہ کی جو فقہ تھی اور ان کے جو فقہی اجتہادات اور فتاوی تھے ان کا اثر بنو امیہ کے حکمرانوں پر بہت زیادہ پڑا، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت کی طرف سے آپ کو عہدۂ قضا بھی پیش کیا گیا تھا، لیکن آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ کے مسلک کی سب سے زیادہ ترویج اور تشریح تو شام کے اندر ہوئی، لیکن جب بنو امیہ شام سے نکل کر اندلس میں چلے گئے تو بنو امیہ کے ذریعے آپ ہی کا مسلک یعنی امام اوزاعی رحمہ اللہ کا مسلک ہی اندلس میں آ گیا، اور ایک مدت تک اہل اندلس جو ہے آپ رحمہ اللہ کے فتاوی پر عمل کرتے رہے اور آپ کے فقہی اجتہادات کی روشنی میں فیصلے فرماتے رہے، اور تقریباً 2 صدی تک اندلس کے اندر آپ کا ہی مسلک چلتا رہا۔ آپ کے مسلک کی ترویج و تشریح کے بارے میں شیخ محمد خضری بک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ التشریع الاسلامی کے اندر لکھا ہے کہ اہل شام جو تھے وہ آپ کے مذہب کے مطابق عمل کرتے تھے، اور پھر یہ مذہب یہ مسلک جو ہے یعنی امام اوزاعی کا مذہب جو ہے وہ اندلس کی طرف چلا گیا۔ اب ہم آپ کی وفات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر 157 ہجری میں بڑے دردناک طریقے سے آپ کی وفات ہوئی تھی، اور وہ دردناک طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ حمام کے اندر غسل کرنے کے لیے چلے گئے، اور جو حمام کا مالک تھا اس کو معلوم نہیں تھا کہ کوئی غسل کر رہا ہے، اور وہ حمام کو بند کر کے حمام کو تالا لگا کر کہیں چلا گیا، اور کسی بھی وجہ سے اندر آگ جل اٹھی اور باہر جانے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا، تو اس آگ کی حالت میں اور اندر حمام خانے کے اندر بند ہونے کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی۔ یہ واقعہ بیروت شہر کے اندر کا ہے۔ بیروت شہر میں آپ کی اس طریقے سے دردناک طریقے سے وفات ہوئی تھی۔ تو اب ہم سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے حضرت امام زید بن علی رحمہ اللہ کا تعارف پڑھ لیا ہے مختصراً، اور ان کی فقہ جو تھی فقہ زیدی جسے کہا جاتا ہے اس کا تعارف ہم نے پڑھ لیا، ان کے عقائد کے بارے میں جان لیا، اور ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ زیدی فرقہ کی جو مناسبت ہے اور مطابقت جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ دوسرے اہل تشیع کے مسالک سے زیادہ ہے۔ اور تیسرا کام ہم نے اس میں امام اوزاعی رحمہ اللہ کا تفصیلی تعارف پڑھا ہے، اور ان کی فقہ جسے فقہ اوزاعی کہا جاتا ہے اس کا تعارف پڑھا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 12 میں ہم انشاءاللہ فقہ عصر حاضر میں اس موضوع پر اس عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے اور تفصیلی بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔